دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل یحییٰ خان کا آخری وقت کس قسمہ پرسی میں گزرا، فالج کے اٹیک کے بعد ان کی موت کیسے ہوئی، یہی سب موضوعات ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو کی معلومات سعید آسی کے کالم سے لی گئی ہیں۔ یہ 1978 کی بات ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بنیادی کردار: یحییٰ خان آرمی ہاؤس راولپنڈی میں نظر بند تھے اور ایم ڈی طاہر ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ درخواست دائر کر کے استدعا کر رکھی تھی کہ جنرل یحییٰ خان کو عدالت میں طلب کر کے ان کا بیان قلم بند کیا جائے تاکہ سقوط ڈھاکہ سے متعلق اصل حقائق قوم کے سامنے آ سکیں۔ جنرل یحییٰ خان کی ولادت کے پیش نظر ہائی کورٹ نے درخواست گزار ایم ڈی طاہر کو ان کے گھر جا کر ان کا بیان قلم بند کرنے کی اجازت دے دی۔ جنرل یحییٰ خان سانحہ سقوط ڈھاکہ کے بعد باقی ماندہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے بطور سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور بطور صدر پاکستان اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی قید کر لیے گئے تھے، جس کے بعد ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ مکمل منقطع ہو گیا اور آرمی ہاؤس میں نظر بند کر کے ان کی نقل و حرکت پر کڑے پیرے بٹھا دیے گئے۔ چنانچہ نظر بندی کے پورے عرصے میں ان تک کسی اخبار نویس یا عام آدمی تک کی رسائی نہ ہو سکی۔ اسی نظر بندی میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اپنے بیڈ کو اسٹریچر میں تبدیل کر کے اس کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ میں ان دنوں ایم ڈی طاہر کے ساتھ وکالت کی انٹرنشپ کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فری لانس صحافی کے طور پر بھی فرائض انجام دے رہا تھا۔ چنانچہ موقع کو غنیمت جان کر میں نے ایم ڈی طاہر کے ایسوسیٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ جانے اور یحییٰ خان کا انٹرویو کرنے کی ٹھان لی۔ ایم ڈی طاہر بھی اس شرط پر آمادہ ہو گئے کہ میں وہاں خود کو صحافی ظاہر نہیں کروں گا تاکہ یحییٰ خان تک رسائی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں ان کا انٹرویو کر لیا جائے۔ اس وقت موٹر وے کا تو کوئی وجود نہیں تھا اور جی ٹی روڈ بھی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ چنانچہ رات بھر کا اذیت ناک اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے ہم جگراتے کی کیفیت میں ہی راولپنڈی پہنچے اور سیدھے آرمی ہاؤس چلے گئے، جہاں یحییٰ خان کا بیٹا علی یحییٰ پہلے ہی گھر کے باہر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا، اس لیے ہمیں سیکورٹی چیک اپ کے مراحل کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑا۔ علی یحییٰ ہمیں سیدھا یحییٰ خان کے بیڈ روم میں لے گیا، جس قسمہ پرسی کی حالت میں یحییٰ خان اسٹریچر نما بیڈ پر بے سدھ لیٹے تھے۔ وہ منظر کسی فرعونی ذہنیت والے کے لیے مقام عبرت ہونا چاہیے۔ ان کے بیڈ روم میں آنے سے پہلے ہم گھر کے کوریڈور سے گزر کر آئے، جس کی دیواروں پر آویزاں تصاویر مفلوج یحییٰ خان کے پرتعیش اور جو خشمت والے دور گزشتہ کی کہانیاں بیان کرتی نظر آ رہی تھی۔ کم و بیش تمام ممالک کے سربراہوں کے ساتھ اپنی تصاویر اور ان کے عسکری دور کی یادگار واقعات کی چگلی کھاتی ان کی کئی تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے وقت جنرل نیازی کی بھارتی جرنیل اروڑا کے قدموں میں بندوق رکھ کر سرنڈر کرنے کی تصویر بھی آرمی ہاؤس کوریڈور میں نمایاں جگہ پر آویزاں تھی۔ اس کا مقصد اپنی غلطیوں پر عبرت حاصل کرتے رہنے کا تھا یا کچھ اور مجھے اور ایم ڈی طاہر کو یہ تصاویر بہت ناگوار گزری، مگر یہ رد عمل کے اظہار کا موقع نہیں تھا۔ جنرل یحییٰ خان کا لقوہ زدہ چہرہ ٹیڑھا ہو کر اور بھی بھیانک نظر آ رہا تھا، جبکہ فالج کے حملے نے ان کے پورے جسم کو بھی بے ساد بنا دیا تھا۔ صرف آنکھ کی پتلیوں کے اشارے سے یحییٰ خان نے ہمارا خیر مقدم کیا، مگر زبان کی لکنت نے کوئی ایک لفظ بھی ادا کرنے کی انہیں مہلت نہ دی۔ انہیں لاہور ہائی کورٹ کے احکام سے پہلے ہی آگاہ کیا جا چکا تھا، جس کی روشنی میں ان کے بیٹے علی یحییٰ خان نے پہلے ہی ان کی جانب سے ایک بیان ضبط تحریر کر کے انگلش میں ٹائپ کرایا تھا، جو میری اور ایم ڈی طاہر کی موجودگی میں علی یحییٰ نے انہیں پڑھ کر سنا، جس کی یحییٰ خان نے آنکھوں کی پتلیوں کو حرکت میں لا کر منظوری دی اور پھر علی یحییٰ نے ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر اور انگلیوں میں قلم تھما کر بیان کے آخری صفحے پر ان کے دستخط ثبت کرائے۔ جنرل یحییٰ خان کی کیفیت ایسی تھی کہ ان سے انٹرویو لینے کی میری خواہش من پوری نہ ہو سکی۔ البتہ میں نے علی یحییٰ سے بطور اخبار نویس بھی اپنا تعارف کراتے ہوئے ان سے یحییٰ خان کے انٹرویو کی خواہش بیان کر دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جنرل یحییٰ کے آنکھوں کے اشارے والی رضامندی سے ان کے قلم بند شدہ بیان کی ایک کاپی یہ کہہ کر مجھے فراہم کر دی کہ آپ اس کو ہی جنرل صاحب کا انٹرویو بنا لیں۔ میرے لیے یہ اعزاز ہی بہت تھا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد میں وہ واحد اخبار نویس تھا
جسے چاہے جس بھی انداز میں صحیح جنرل یحییٰ خان تک رسائی حاصل ہوئی۔ چونکہ علی یحییٰ نے مجھے جنرل صاحب کے بیان کو انٹرویو کی شکل دینے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے میں نے واپس آتے ہی اس کا ترجمہ کیا اور اسے انٹرویو کی شکل دے کر اس وقت کے معروف ہفت روزہ بادبان میں شائع کرا دیا، جو صحافتی اسکوپ ہی نہیں عملاً ایک دھماکہ ثابت ہوا۔ اس انٹرویو کو کم و بیش تمام اخباروں نے لفٹ کیا اور بی بی سی اردو سروس پر بھی اس کے چرچے ہونے لگے۔ چونکہ یہ انٹرویو ایم ڈی طاہر کی ریٹ درخواست کی آئندہ تاریخ سماعت سے پہلے شائع ہو گیا تھا، اس لیے انہیں بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ ایجنسیوں نے ان کا گھیراؤ کیا تو مجھ سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی خلاصی کی خاطر اس انٹرویو کی تردید کر دی، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا اور ہائی کورٹ میں اگلی پیشی پر جب یحییٰ خان کا بیان منظر عام پر آیا تو اس کے مندرجات وہی تھے جو ان کے انٹرویو کی صورت میں پہلے ہی شائع کر چکا تھا۔ اس بیان میں یحییٰ خان نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سکوت ڈاکہ کا سارا ملبہ ذوالفقار علی بھٹو پر ڈال دیا تھا، جو پہلے ہی نواب محمد خان کے مقدمہ قتل میں کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔